بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں آج آپ کے سامنے اس چینل کی وساطت سے روزہ کی فرضیت، مقصد اور روزہ کے درجات کے حوالے سے میں تھوڑی دیر کے لیے گزارش کروں گا۔ معزز سامعین و ناظرین، ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو، ایمان والوں کو رمضان کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انداز کلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کتبہ کا معنی علماء نے کیا ہے فرضہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے رمضان کے فرض کر دیے گئے ہیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کلام دیکھیں اور پھر یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ پہلے بھی یہ عبادت کی جاتی تھی، پہلے بھی روزے رکھے جاتے تھے۔ اگر ہم تاریخ کے اندر دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک یہ روزے کی جو فرضیت ہے، روزے کی جو اہمیت ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چاند کی 13، 14 اور 15 کو یہ 3 روزے آپ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی امت بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو گویا کہ اگر تاریخ کے اندر دیکھا جائے، کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ جہاں روزے کا حکم نہ ہو، چاہے وہ نفلی ہو یا فرضی ہو۔ یعنی ہر امت کے اندر، ہر سال قوم کے اندر، ہر نبی نے روزہ رکھا بھی ہے اور اپنی قوم کو اس کا حکم بھی فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی یہ کہہ سکتے تھے کہ تم پر روزے فرض ہیں لہذا روزے رکھو۔ یہ پہلے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف مجھ پر ہی روزے ہیں، یہ روزے کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے، یہ تو ایک قدیم ازلی عبادت ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ ایک جسمانی زکوٰۃ ہے، یہ ایک بدن کی زکوٰۃ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور روزہ جو ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل اس بندے کے جسم کے اندر جو میل کچیل ہے، جو گناہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دیتا ہے۔ اور پھر روزے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، پہلی امتوں کے اندر یا پہلی قوموں کے اندر اگر کسی کے اندر وبا پھیل جاتی تھی، کوئی ایسی بیماری جو لا علاج ہوتی تھی، جو پھیلتی چلی جاتی تھی، تو ان کا نبی یا ان کا رہبر یا ان کا سپہ سالار جو تھا انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا کہ تم روزہ رکھو اگر تم اس بیماری سے بچنا چاہتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ کی اہمیت سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو انسان بیمار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرماتا ہے، اس کو صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھو تمہیں سکون ملے گا، روزہ رکھو
تمہیں صحت و تندرستی ملے گی، اور سفر کرو تاکہ تم غنی ہو جاؤ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو روزہ رکھنے سے انسان کو صحت اور تندرستی نصیب ہوتی ہے۔ کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہے جو انسان اس کا علاج کرا رہا ہوتا ہے لیکن وہ بیماری اس کے جان نہیں چھوڑتی، لیکن جب انسان روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس روزہ کی برکت سے اسے صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے۔ اب معزز سامعین و ناظرین، میں آپ کے سامنے روزہ کے درجات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے کون سے درجے کا روزہ رکھنا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس کے 3 آپ نے درجے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا درجہ آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ اس درجے ایک درجہ ہے عام قسم ہے روزے کی، ایک ہے خاص قسم کا درجہ ہے، پھر تیسرا جو قسم ہے یہ خاص الخاص ہے۔ تو پہلے کی آپ یہ وضاحت فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو عام روزہ ہے، عام درجے کا جو روزہ ہے اس کا یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بغیر کھائے پیے اور بغیر جمع کیے، یعنی صبح سے لے کر شام تک ایک وقت مقررہ کے اندر یہ ٹائم گزارنا، یہ ایک عام روزہ کا درجہ ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ ہے کہ صرف وہ کھا پی نہیں رہا اور بغیر جمع کے اپنا وقت گزار رہا ہے، یعنی اس دورانیہ کا نام، یعنی اس درجے کا نام، یہ پہلا درجہ ہے، یہ اس کو عام کہتے ہیں، روزے کی قسم ہے۔ پھر جو دوسرا جو درجہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں وہ خاص ایک درجہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ بغیر کھائے پیے بھی وقت گزارے، بغیر جمع کے بھی وقت گزارے اور برائی سے بھی رکا رہے، یعنی 7 برائی کا ذکر ہے کہ برائیوں سے بھی، گناہوں سے بھی بچا رہے۔ تو یہ ایک خاص قسم ہے جو روزے کی، جس کو دوسرا درجہ امام غزالی نے کہا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے خاص الخاص، کہ انسان بغیر کھائے پیے بھی وقت گزارے، بغیر جمع کے بھی وقت گزارے، برائیوں سے بھی بچے اور اللہ کے حضور رجوع بھی کرے، یعنی عبادت، ریاضت، ذکر، فکر، نماز اور قرآن کی تلاوت یہ بھی کرے۔ تو یہ خاص الخاص درجہ ہے روزے کا۔ اور اسی خاص درجہ کے بارے میں شاید حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب روزہ رکھتا ہے اور روزے کے جب پورے حقوق ادا کرتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے ہر عمل کی میں نے جزا مقرر کر دی ہے، اجر مقرر کر دیا ہے، لیکن اس روزہ کی جزا، یعنی جو خاص الخاص ہے، اس کے اندر انسان ہر برائی سے بھی بچے اور اللہ کا ذکر بھی کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور ہر برے کام سے بچے، بدنگاہی سے بچے، تو اللہ فرماتا ہے اس روزے کی جزا جو ہے میں خود ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بروزے قیامت اپنے بندے کو اپنا دیدار کرائے گا۔ باقیوں کا، باقی اعمال کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو خاص الخاص قسم ہے، جب انسان توجہ کے ساتھ اس کے پورے حقوق ادا کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ وقت گزارتا ہے، پھر اس روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ بروزے قیامت اجر یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو میرا دیدار کر لے، یعنی اپنا دیدار اور اپنا جلوہ اس کی جزا اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں ہم اتنی محنت کریں گے، سارا دن ہم محنت کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی محنت اور کر لیں کہ ذکر، فکر اور برائیوں سے اجتناب کر کے جب ہم روزے کا وقت گزاریں گے، اس ٹائم کو گزاریں گے، روزہ گزاریں گے، پھر دیکھنا اس روزے کی مقبولیت، اس کا درجہ کتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔